السلام علیکم جی، میرا نام ہے ظہیر اور میں آئی لینڈ ریئل اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر سے حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک محسن صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بحریہ ٹاؤن کے لیگل ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں۔ تو ان سے ہمارے کچھ سوال ہیں کسی بھی پراپرٹی کے ٹرانسفر کو لے کے، وہ ہم ان سے کریں گے اور ان کے جواب بھی ان سے لیں گے۔ تو ملک محسن صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی بس سب ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اور میرا جو پہلا کویشچن ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پراپرٹی ہے اس کے ٹرانسفر کے حوالے سے لوگوں میں بہت ہی ایک مقبول سوال پایا جاتا ہے کہ سوسائٹی ٹرانسفر یا رجسٹری یا جو اوپن فارمز ہیں، ان کی کیا لیگل ویلیو ہے، یا گورنمنٹ کی نظر میں کون سی ٹرانسفر جو ہے وہ ویلڈ ٹرانسفر ہے؟ دیکھیں ویورز، جو لوگوں میں یہ عام خیال ہے کہ رجسٹری ویلڈ ہے اور سوسائٹی کی ٹرانسفر ویلڈ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ جو سوسائٹیز ایل ڈی اے سے، گورنمنٹ کے اداروں سے، ٹی ایم اے سے اپرووڈ ہیں، ان سوسائٹی کی ٹرانسفر ویلڈ ہے گورنمنٹ کی نظر میں۔ اور اس جو ٹرانسفر ہے اس میں رجسٹری کی طرح ہی سی وی ٹی جمع ہوتی ہے، سٹیمپ ڈیوٹی جمع ہوتی ہے، فیڈرل ٹیکسز جمع ہوتے ہیں۔ اور یہ جو عام خیال یہ ہے کہ جو ٹرانسفر ہے اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ ویلڈ نہیں سمجھتی۔ عام لوگوں کے ذہن میں یہ کوشچن ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ جو رجسٹری ہے وہ بھی سب رجسٹرار کراتا ہے۔ سب رجسٹر جب وہ کرتا ہے تو اس میں اسی طرح سی بی ٹی، سٹیمپ ڈیوٹی، فیڈرل ٹیکسز، گورنمنٹ کے چھوٹے اور بڑے اداروں کے تمام ٹیکسز جمع ہوتے ہیں۔ سیم لائک اسی طرح ہی گورنمنٹ نے سوسائٹیز کو اختیار دیے رکھا ہے کہ وہ ایک سب رجسٹرار کا نمائندے ہیں، اور جب وہ ٹرانسفر کرتے ہیں کسی بھی پلاٹ کا، کسی بھی جو ہے مکان کا، کسی کمرشل پلاٹ کا، کسی کمرشل دکان کا، کسی پلازے کا، تو اس میں وہ تمام ٹیکسیز جو فائنانس ایکٹ میں گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے لگا رکھے ہیں، وہ سب کے سب انہوں نے کلائنٹ سے لینے ہوتے ہیں، پرچیزر سے لینے ہوتے ہیں، سیلر سے لینے ہوتے ہیں۔ اس لیے، اور اس کا باقاعدہ ایڈٹ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اگر یہ نہیں لیں گے تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہر 6 ماہ کے بعد پنجاب گورنمنٹ اپنے نمائندے بورڈ آف ریونیو میں مقرر کرتی ہے، جو کہ ٹیکسز کی چھان پھٹک کرتے ہیں، ان کا آڈٹ کرتے ہیں سوسائٹیز کا۔ اور فیڈرل جو ٹیکسز ہیں اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اپنے ایف بی آر کے نمائندے بھیجتے ہیں، جو اس کا آڈٹ کرتے ہیں باقاعدہ طور پر۔ آج کل الکبیر کا آڈٹ چل رہا ہے، کبھی بحریہ ٹاؤن کا آڈٹ چلتا ہے، کبھی دوسری سوسائٹی کا۔ یہ سارا سال جو ہے ہر 3 4 6 ماہ بعد ان کے آڈٹ جو ہے نا وہ چلتے رہتے ہیں، اور وہ اس چیز کو گورنمنٹ کے ادارے انشور کرواتے ہیں کہ تمام ٹیکسز ٹرانسفر کے اوپر سوسائٹیز لے رہی ہیں یا نہیں لے رہی۔ اگر اب آپ یہ دیکھیں کہ جب گورنمنٹ ٹرانسفر کو ویلڈ سمجھتی ہے تو یہ ٹیکسز لیتی ہے، اگر گورنمنٹ ٹرانسفر کو ویلڈ نہ سمجھتی ہو تو وہ آڈٹ ہی نہ کرے اور ٹیکسز بھی نہ لے۔ پچھلے دنوں مجھے یاد ہے کہ جب گورنمنٹ نے آڈٹ کیا تھا اس میں کچھ شارٹ فال آ گیا تھا، تو باقاعدہ گورنمنٹ نے اس میں جو ہے ایک نوٹس بھیجا تھا کہ یہ جو شارٹ فال ہے یہ آپ نے پورا کرنا ہے۔ جو کمی پیشی 19-20 کی کچھ شروع میں ابھی ایکسپرٹ نہیں ہوتے تو وہ کمی پیشی رہ جاتی ہے، اس کمی پیشی کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیکسز میں کمی ہو جاتی ہے، تو جو آڈٹ میں وہ پھر غلطیاں سامنے آتی ہیں، تو وہ ٹیکسز جو ہیں وہ پھر پورے کرنے ہوتے ہیں۔ جب وہ پورے ہو جاتے ہیں وہ پھر اس کا آڈٹ ہوتا ہے کہ کیا ہے کہ انہوں نے ان ٹیکسز کی کمی کو پورا کیا ہے یا نہیں۔ اور گورنمنٹ نے اس کے ساتھ ایک اب تو پورٹل بنا دیا ہے، اس پورٹل کے اوپر جا کر اس سارے جو ہے وہ پی ایل آر اے کا ایک پورٹل ہے جس پر جا کر سارا ڈیٹا جو ہے گورنمنٹ کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ بھی جاتا ہے، اور گورنمنٹ کے ساتھ جو سوسائٹیز ہیں ان کے پاس بھی سیف رہتا ہے۔ یعنی کہ ایک ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس سیف رہتا ہے، ایک ریکارڈ جو ہے سوسائٹیز کے پاس سیف رہتا ہے۔ اس کے علاوہ سوسائٹیز نے اپنا سافٹ ویئر بھی علیحدہ سے بنا رکھا ہے۔ جو اچھی سوسائٹیز ہیں انہوں نے پورا نیٹ ورک بنا رکھا ہے، پورا ایک سسٹم ہے جس میں ٹرانسفر کا علیحدہ ایک وہ کہہ لیں کہ علیحدہ ایک سیل ہے، اس کے بعد جو ڈیٹا کا علیحدہ ایک سیل ہے، سی یو ٹی اسٹیمپ ڈیوٹی ریسیو کرنے کا وہ علیحدہ ہے، پھر وہ ریسیو کرنے کے بعد سوسائٹی اس کا آڈٹ کرتی ہیں،
آڈٹ کر کے اس کو انشور کرتی ہیں کہ یہ ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہو گیا، پھر آگے پروسیجر کے لیے ٹرانسفر کے لیے آگے بھیجتے ہیں. تو اس طرح یہ جو ٹیکسیز ہیں اس کو انشور کیا جاتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ جو لون ہے رجسٹری کے بھی اتنا لے سکتے ہیں اور سوسائٹیز کی ٹرانسفر کے اوپر بھی اتنا ہی لے سکتے ہیں. جی بات ہو رہی تھی اوپن فارم کے حوالے سے، رجسٹری انتقال کے حوالے سے اور سوسائٹی ٹرانسفر کے حوالے سے. اور سر ذرا یہ بتائیں کہ جو سوسائٹی ٹرانسفر ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا رجسٹری انتقال بھی کروایا جا سکتا ہے؟ ہاں جی بالکل، آپ رجسٹری بھی کروا سکتے ہیں. اس کا یہ ہے کہ آپ نے پہلے رجسٹری کرانی ہے، ادھر سی وی ٹی اسٹیمپ ڈیوٹی کے ٹیکسز جمع کرانے ہیں، اور وہ ٹیکسز اس کی کاپی لے کر آپ نے ٹیسٹڈ کاپی جمع کرانی ہے سوسائٹی آفس میں. اور پھر ان کو جو وہ اس کو چیک کر لیں گے کہ اس کے ٹیکسز جمع ہو چکے ہیں، تو پھر وہ اپنی ٹرانسفر انیشیٹ کر دیں گے. تو اس طرح آپ کے پاس رجسٹری بھی ہو جائے گی اور ٹرانسفر بھی ہو جائے گی، دونوں پروسیجر کو اکٹھے ہو سکتے ہیں. مطلب جو سوسائٹی اوپن فارمز دیتی ہے ڈائریکٹ اپنے کلائنٹس کو، کیا وہ اوپن فارم کے اندر انویسٹ کرنا سیف ہے؟ ان کی لیگل ویلیو کیا ہے؟ جی بالکل، اوپن فارم بالکل سیف ہیں، کیونکہ یہ سوسائٹی ایل ڈی اے سے ٹی ایم اے سے اپروو ہوتی ہیں. جب ایل ڈی اے سے اپروو یا ٹی ایم اے سے اپروو ہوتے ہیں تو ان کا میپ ایک ایک پلاٹ جو ہے وہ اپروو سمجھا جاتا ہے. اور اس کا جو بھی اوپن فارم ہوتا ہے تو جس کے اوپر سوسائٹی کی اسٹیمپ لگی ہو، جو اون کر رہا ہو سوسائٹی، تو اس کے اوپر بھی ایک پراپر ٹیکسیشن ہے جو گورنمنٹ دیتی ہے سوسائٹی سے. تو یہ بھی سیم لائک اسی طرح ہی ہے جیسے پراپرٹی ٹرانسفر ہو گیا ہے سوسائٹی آفس میں، سیم لائک وہی ٹرانسفر ہوتی ہے، اور اس میں ذرا تھوڑے ٹیکسز کم ہوتے ہیں. اوکے. ہم نے یہ بھی دیکھا ریسنٹلی کوئی ایک سائز نے ٹیکس لگایا ہے پلاٹوں کے اوپر. پہلے تو یہ ٹیکس گھروں پہ لگتا تھا، پلاٹوں میں بھی لگنا شروع ہو گیا ہے. اس نہیں، حوالے سے تھوڑا سا ہاں جی آپ کی بات درست ہے، پہلے یہ گھروں پہ لگتا تھا، لیکن یہ جب شہباز شریف صاحب آئے تھے اپنے دور میں تو یہ ایک فائنانس ایکٹ میں امینڈمنٹ کر گئے تھے. تو اس کے اوپر سوسائٹی جب تیار ہو جاتی ہے، اس کے تیار ہونے کے 2 سال کے بعد جو 5 مرلہ اور اباب ہیں اس کے اوپر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے اپنا ٹیکس لگا دیا ہوا ہے، اور 5 مرلہ سے کم جو ہیں اس کے اوپر ٹیکسیز نہیں ہے. تو یہ اب گھروں کے ساتھ ساتھ پلاٹوں پر بھی جو ہے وہ سالانہ ٹیکس جو ہے نا وہ لگ رہے ہیں. اگر پراپرٹی کسی کو گفٹ کرنی ہو تو اس کا تھوڑا سا طریقہ کار بتا دیں، اس میں کتنے ٹیکسز اپلیکیبل ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا. دیکھیں، پراپرٹی اگر گفٹ کریں یا ٹرانسفر کریں، اگر وہ سیم ٹیکسیز ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور گورنمنٹ نے ایکول ٹیکسیز کر دیے ہیں. لیکن اگر آپ کا بلڈ ریلیشن ہے اور ایف آر سی میں آپ کا بلڈ ریلیشن جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے، اور اس پہ جو ہے نا گورنمنٹ نے فیڈرل ٹیکس میں جو ہے نا کچھ کمی کی ہوئی ہے، وہ ان کو تھوڑی سی چھوٹ مل جاتی ہے. ادروائز ٹیکسیز اتنے ہی لگتے ہیں جتنی عام ٹرانسفر پہ لگتے ہیں، سیم ہی گفٹ ڈیڈ پہ لگتے ہیں. جی تو ویورز آپ نے دیکھا کہ آج کی ویڈیو میں ہم نے بہت جو اہم سوال تھے وہ یہ مقصد سے ان کے جواب بھی لیے، جو کہ اوپن فارم، سوسائٹی ٹرانسفر اور رجسٹری انتقال کے حوالے سے تھے. تو انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.